اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو ڈالنے لگی ہوں وہ ہے تجارت و رزق میں برکت اور تنگ دستی، فکر و فاقہ سے نجات کے لیے۔ اس باب میں تمام دعائیں مالی پریشانیوں سے متعلق ہیں، جس کا ہم سب بلکہ پورا معاشرہ شکار ہے۔ ان تمام مشکلات کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مالی پریشانیوں اور فکر و فاقہ، تنگ دستی سے نجات کے لیے باتیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنی مالی مشکلات اللہ سے حل کروا سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ان دعاؤں کو یقین کامل اور دل جمی کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں موجود ہر دعا ایک درد اور اثر رکھنے والی ہے، اور تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جنہوں نے ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کے لیے رزق و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان کی مالی تنگ دستی دور کر دی ہے۔ اب پہلی دعا یہ ہے، نمبر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی، جیسے اولاد اپنے والدین سے کیا کرتے ہیں، اور کہا کہ 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بات سن کر فرمایا، بیٹی اگر تم چاہو تو تمہارے لیے 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5 کلمات سکھاتا ہوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ابھی سکھائے ہیں، جو دنیاوی تمام اسباب سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو فاطمہ، جو بہت سمجھدار بیٹی تھی، نے کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، پڑھو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ جو سب سے پہلے موجود ذات اور جو سب سے آخر میں بھی ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا، اور اے مضبوط طاقت والے، اے محتاجوں مسکینوں پر رحم کرنے والے، اور اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری محتاجی اور تنگ دستی دور فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان 5 کلمات کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو میرے گھر میں برکات و دولت، رزق آنی شروع ہوئی اور ہمیں آسودگی ملی، اور پھر میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت نہیں کی۔ بھائیو، اپنی دعاؤں کے ساتھ ان 5 کلمات کو بھی شامل کریں اور اس پر برکات و فوائد دیکھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہوگا، لیکن اللہ پر یقین کامل اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور اللہ سے مانگ لیا، وہ کبھی انشاءاللہ اس کے پاس کمی نہیں رہے گی۔ میرا رب آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور نماز ضرور قائم کریں۔ نماز کے بغیر کوئی دعا، کوئی چیز، کوئی اپنی زندگی کو اپنے نبی کے مطابق تابع میں کریں، اپنے نبی کے مطابق یعنی ان کے تابع میں کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ میرے نبی کی اطاعت کریں۔ نبی کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت، تو پھر نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں اللہ کی اطاعت ملے گی، نبی کا حکم مانیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ اللہ حافظ۔